بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ. احباب ذی وقار، محترم سامعین و سامعات، انسان کی زندگی میں علم نہ ہو، اللہ کی پہچان نہ ہو، مانگنے کا سلیقہ نہ ہو، اس بات کی معرفت نہ ہو کہ میرا پروردگار کون ہے، تو پلک جھپکنے سے بھی پہلے شیطان اس بندے کو اپنے ہتھ کنڈے میں دبوچ لیتا ہے، کیونکہ اول روز سے شیطان نے انسان کے ساتھ وہ دشمنی لگائی ہے کہ جو آج تک چلی آ رہی ہے، اور اس کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح سے انسان کو اس کے رب سے غافل کر دے. وہ انسان کو اغوا کرتا ہے اور ایسا اس پر تسلط جماتا ہے، اس کا ذہن ایسا بناتا ہے کہ وہ اپنے رب کے علاوہ ہر ایک در کی خاک چھانتا ہوا نظر آتا ہے، اور یہ ساری تباہی، ساری بربادی، ساری گمراہی علم کی کمی یعنی جہالت کی وجہ سے ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ شیطان اپنا تخت پانی کے اوپر رکھتا ہے اور اپنے چیلوں چانٹوں کو اکٹھا کر کے ان سے رپورٹ لیتا ہے کہ تم لوگوں نے انسان کو کیسے گمراہ کیا. اس کا ایک چیلا کہتا ہے کہ میں نے ایک آدمی کو جھوٹ کی دعوت دی، اسے ورغلایا، اس نے جھوٹ بول دیا، اس کی بات سن لی جاتی ہے اور اسے بٹھا دیا جاتا ہے. دوسرا چیلا وہ بھی اسی طرح کسی گناہ کا ذکر کرتا ہے، شیطان اس کو بھی بٹھا دیتا ہے. اور ایک چیلا اس میں سے کہتا ہے کہ میں نے ایک طالب علم کو جو علم کے راستے پر چل رہا تھا، میں نے اسے علم سے روک دیا، میں نے اسے علم کی طرف نہیں جانے دیا. حدیث میں آتا ہے کہ شیطان اس کو اپنے گلے لگاتا ہے اور اس کو اپنے برابر کی جگہ پر بٹھاتا ہے اور اسے اپنا سب سے قریبی ساتھی تصور کرتا ہے. یہ علم اور طالب علم صرف مدارس کے ساتھ یا مسجد کے ساتھ یا کالج کے ساتھ، یونیورسٹی کے ساتھ یہ خاص نہیں ہے. ہر وہ بندہ جو اللہ کی طرف آ رہا ہوتا ہے وہ اللہ کا طالب ہے، وہ اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے دوران میں شیطان کی بھرپور کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان کو اللہ سے دور کر دے. ایک آدمی ایک لمبے عرصے سے نماز نہیں ادا کرتا، اسے کہلوا کر مسجد کے اندر لایا جاتا ہے، شیطان پہلے دن اس کے آتی اس کا جوتا غائب کر دیتا ہے. وہ بندہ بدظن ہو جاتا ہے، میں نے مسجد میں نہیں جانا، یہاں جوتے اٹھائے جاتے ہیں. یہ ہماری وہ اخلاقی حالت ہے جس میں نہ ہم یہ خیال کر رہے ہوتے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ بندہ پہلی مرتبہ رب کے در پہ آیا ہو،
اور پھر وہ بندہ بھی وہ اپنے رب سے اس قدر بدگمان اور نا امید ہو جاتا ہے کہ پھر اسے مسجد سے کوئی الفت، اپنے رب سے کوئی مودت اور محبت باقی رہتی نہیں ہے. وہ مایوسی کے اندھیروں میں چلنے لگ جاتا ہے اور ہر حلال ہر حرام اس کے لیے برابر ہو جاتا ہے، اور پھر وہ جائز ناجائز کی تمیز بھول کر اپنی مرضی کرنے لگتا ہے. آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں جتنی برائیاں ہیں ان کی جڑ ایک شرک ہے، کہ جب انسان اپنے رب سے نا امید ہو جائے. اور مشرک سے بڑھ کر اللہ سے بدگمان کوئی نہیں ہوتا. مشرک بندہ اللہ سے بڑا بدگمان ہوتا ہے. اس کو یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنے رب کے بارے میں کیا نظریہ رکھتا ہے، کیا عقیدہ رکھتا ہے. مثلا وہ یہ نظریہ پال لیتا ہے کہ اللہ اولاد نہیں دیتا، فلاں دیتا ہے. بارش اللہ نہیں اتارتا، فلاں اتارتا ہے. نفع نقصان کا مالک کوئی اور ہے، اللہ نہیں ہے. جب اس کا یہ عقیدہ بنتا ہے تو یہاں سے انسانوں کے دو گروہ بنتے ہیں. ایک وہ جو علم کی بلندی کے اوپر چڑھتے ہوئے اپنے رب کی معرفت حاصل کرتے ہیں، ان کو ہم مسلمان کہتے ہیں اور ہم اس کے دعوے دار بھی ہیں. دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کے اوپر قائم بھی رکھے، اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا کر رکھے. دوسرے وہ ہیں جو کہلوانے کو تو اپنے آپ کو سب سے بہترین کہتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان ہی کہلواتے ہیں. ایون وہ اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم سب سے بہترین ہیں، لیکن ان کے اعمال میں، ان کے کردار میں، ان کے گفتار میں، ان کے افعال میں ایک ایک جگہ پر اللہ تعالی کے ساتھ شرک پایا جا رہا ہوتا ہے. ہم نے اپنی پچھلی ملاقات میں آخر کے چند منٹوں میں آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھا تھا کہ 3 آدمی غار میں پھنس گئے اور تینوں نے اللہ سبحانہ و تعالی کو مدد کے لیے پکارا. اور میں نے اس وقت کہا تھا کہ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، ہم اپنی اگلی ملاقات میں یہیں سے بات کو شروع کریں گے. میرا بھائی، دعا ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں تمام تر عبادات شامل ہیں. یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ دعا اور عبادت کوئی الگ چیز نہیں ہے. دعا اصل عبادت ہی دعا ہے. حدیث میں ہے الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے اور یہ اصل عبادت ہے. الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا گودا ہے، جسے ہم مکھ کہتے ہیں. دعا عبادت کی مکھ ہے، اصل بنیاد، اصل عبادت اگر کوئی شے ہے تو وہ دعا ہے. لیکن انسان تب ٹھوکر کھاتا ہے جب وہ دعا کو اور عبادت کو الگ الگ تصور کرتا ہے. مثلا مشرکین مکہ سے کہا جاتا تھا کہ تم لات، منات، عزا، حبل، ان کے در پہ آ کے سر جھکاتے ہو، ان کے نام پر نظر دیتے ہو، نیازیں دیتے ہو، لوگوں میں شیرینیاں تقسیم کرتے ہو، تم بڑا کچھ کرتے ہو، لوگوں کی مہمان نوازیاں کرتے ہو. ایسا نہ کیا کرو. یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، یہ فقط اللہ کے ساتھ خاص ہیں. تو وہ کہا کرتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی عبادت تو نہیں کر رہے، ہمیں تو بس یہ لالچ ہے کہ چونکہ یہ اللہ کے قریب ہیں تو یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، یہ اللہ کے ہاں ہماری کچھ شرائط، کچھ دعائیں، کچھ گزارشات یہ ہماری اللہ کے ہاں پیش کر دیتے ہیں، ہم خود اللہ تک نہیں پہنچ پاتے. اللہ تعالیٰ ایک جگہ پر فرماتے ہیں اتعلمون اللہ، لوگوں تم اللہ کو سکھا رہے ہو، تم اللہ کو خبر دے رہے ہو، حالانکہ اللہ وہ ذات ہے جس سے زمین اور آسمان کی کوئی شے مخفی نہیں ہے. والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب، قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے چمکتے ہوئے ستارے کی. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو چاہیے کہ وہ پیدا کہاں سے کیا گیا. اگر آسمان جو بے سہارا کھڑا ہے اور اس بے سہارا آسمان کے اوپر ایک اللہ نے ستارہ لگا دیا، وہ بھی بے سہارا ہے. اگر رب اس کو جانتا ہے، اس کی حرکت کو دیکھتا ہے، اس کی روشنی کو زمین تک پہنچانے پہ قادر ہے،
تو میرا تیرا رب اس بات پر قادر ہے کہ یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر، جس دن سینے کے راز وہ باہر نکال لے، جو اتنی بلندیوں پر ہونے کے باوجود ہمارے اوپر دسترس رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، حالات کو جانتا ہے، علم رکھتا ہے، جانتا ہے کہ اس نے کون سا کام کہاں کیا، کس نیت اور کس غرض اور کس مقصد کے ساتھ کیا، جب وہ جانتا ہے فما لہ من قوت ولا ناصر، پھر قیامت کے دن میں ہوں گا، میرا رب ہوگا، سوال ہوں گے، اور پھر وہاں سے نہ بھاگنے کی کوئی قوت ہوگی، نہ بچانے والا کوئی یار بیلی ہوگا۔ اللہ کے سامنے سارے کے سارے فقیر ہیں، اور جب بندہ دعا کے لیے اپنے رب کے سامنے آتا ہے، جیسے ان 3 آدمیوں نے اللہ سے دعا کی اور فقط اللہ کو پکارا، تو قرآن کا ایک مقام ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے، مشرکین مکہ اکثر سمندر میں سفر کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، لوگو اللہ وہ ذات ہے جو خشکی میں بھی تمہارے لیے رستے بناتا ہے اور پانی میں بھی تمہارے لیے رستے بناتا ہے۔ جب تم پانی میں چلتے ہو تو پانی میں چلتے ہوئے ہوا کے زور کے اوپر کشتی رواں دواں اپنی منزل کی طرف ہوتی ہے، لیکن اچانک سے لہریں اٹھتی ہیں، ہوائیں آتی ہیں، طوفان بنتا ہے، کشتی ڈوبنے والی ہوتی ہے۔ مشرکین مکہ کی حالت تب یہ ہوتی تھی، ان کو اپنی نیازیں، اپنے اونٹ، اپنے ڈنگر، اپنا مال سب کچھ بھول جاتا تھا کہ ہم نے کس کے نام پہ کیا قربان کیا۔ اب وہ ہماری مدد کے لیے آئے، کشتی کو پار لگانے کے لیے آئے، اس وقت وہ سب کو بھول کے کہتے تھے دعوا اللہ مخلصین لہ الدین لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، اے رب ہم تجھے ہی پکارتے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور کے در کے منگتے نہیں ہیں، اگر تو ہمیں یہاں سے نجات دے دے، اس کشتی میں ہمیں سوار رکھ اور اسے ڈوبنے سے بچا لے، تو اے اللہ ہم تیرے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ اللہ فرماتے فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، اللہ ان کو نجات دے بھی دیتا ہے، اور دینے کے بعد اللہ کو بھی پتہ ہے کہ انہوں نے شرک ہی کرنا ہے اور وہ کرتے ہیں۔ لیکن یہاں نقطہ غور طلب یہ ہے کہ جس مشرک نے بھی اپنے رب کو آواز دی مخلص ہو کر، رب نے جب اس کی سن لی ہے، تو پھر ایک مسلمان جو مصیبتوں میں ہوتا ہے اور ہر طرف سے مرنے والا ہوا ہوتا ہے، یہ تب بھی اللہ کو نہیں پکارتا، یہ کہتا ہے اے فلاں بزرگ میری کشتی کو پار لگا دیجئے، ہمیں بخش دیجئے، ہمارے اوپر رزق کی فراوانی کو کر دیجئے، ہمیں اللہ کے ہاں بخشوا دیجئے، اگر آپ نے نہ بخشا، آپ نے ہماری جھولیاں نہ بھری تو ہم ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ میرا بھائی غور تو کرو کہ یہ دعا کرنی کس سے تھی اور کی کس سے جا رہی ہے۔ اور جب دعا کے موضوع کو ہم ہاتھ لگاتے ہیں، جب ہم اس میں داخل ہوتے ہیں، تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اگر کوئی بندہ دعا کے معاملے میں بھی اللہ کا حق نہیں ادا کرتا تو وہ بھی شرک کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اور دعا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کئی وجوہات کی بنا پر قبول نہیں بھی کرتا، لیکن 2 باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو ہمارے موضوع سے تعلق رکھتی ہیں۔ ایک تو ہوتی ہے انسان کے خلوص کی کمی، انسان پرخلوص ہو کر اللہ سے دعا ہی نہیں کر رہا، اس کے دل کے اندر وہ دعا ہے ہی نہیں ہے، وہ تڑپ ہے ہی نہیں ہے کہ جس سے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور آ کر گڑ گڑائے۔ بس رسمی سا ایک تعلق ہے، اے اللہ مجھے فلاں چیز دے دے، لیکن اس کے ذہن میں یہ بھی ہے میں فلاں جگہ پر رشوت دوں گا تو میرا کام ہو جائے گا، میں فلاں جگہ پر فلاں کو کہوں گا سفارش پڑے گی تو میرا کام ہو جائے گا، بس میں اللہ سے ذرا سی دعا کر لوں۔ اور یہ لوگ اسی طرح کا معاملہ ہوتا ہے کہ بیٹی کا رشتہ کرنا ہے تو سارے لوگوں سے مشورہ کر کے سب کچھ طے کر لینا ہے، اور بعد میں جی اب رسمی طور پہ استخارہ کرنا ہے۔ اللہ کے ساتھ رسمی تعلقات نہ رکھیں، ایسے تعلقات نہ رکھیں کہ جس میں اللہ کو بعد کا درجہ دیا گیا ہو، وہ رب سب سے پہلا ہے۔ ما قدر اللہ حق قدری، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو یاد رکھیے آپ اللہ کی وہ قدر اور عزت نہیں کر رہے جو اللہ کی قدر اور عزت کا حق ہے، جو اللہ تعالیٰ کا حق بنتا ہے۔ آپ جب اللہ کو اس کا حق نہیں دیتے تو یاد رکھیے یہ شرک ہے۔ جب اللہ کو اللہ کا حق نہیں دیا جاتا، لقمان علیہ السلام نے یہ کہا تھا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم،
بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، کیونکہ اللہ کا حق ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ امت مسلمہ کے اندر بھی ہم انشاءاللہ اس موضوع پر پھر کبھی تفصیل سے پڑھیں گے، امت مسلمہ میں بھی شرک ہے، اور یہ پوجتی ہے اپنے مال کو، اپنی دنیا کو، اپنی دولت کو، گھر بار کو، سٹیٹس کو پوجتے ہیں۔ لوگ بتوں کو نہیں پوجتے، اپنے سٹیٹس کی عبادت کرتے ہیں، نیچے آنا ہی نہیں چاہتے۔ ایک بندہ جس نے 10,000 سے سٹینڈ لیا تھا، آج اگر وہ کروڑوں کما رہا ہے، اس کے کروڑ میں سے 1000 کم ہوتا نا، وہ گلے شکوے کرنا شروع کر دیتا۔ اللہ میرے اوپر تو تنگیاں آ گئی، میرے اوپر تو یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ اور ایک وقت وہ تھا جب یہ 10,000 میں گزارا کر رہا تھا، اب اس کے پاس کروڑوں ہیں تو یہ کہہ رہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ رونے روتا ہے جب اس طرح کے حالات انسان کے اوپر آ جائیں، پھر انسان شیطان کا بڑی اچھی طرح سے شکار ہوتا ہے، اور شیطان اس کو دبوچ لیتا ہے۔ پھر اس کی خواہشات اس کا معبود بن جاتی ہیں، خواہشات کی تکمیل میں یہ کہتا ہے شوق دا کوئی مول نہیں، اور پھر بھاگتا اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، ہانپتا رہتا ہے، اور ہاتھ میں ککھ بھی نہیں آتا۔ اس نے پلاننگ کی ہوتی ہے میں بڑا کچھ کروں گا، لیکن ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسری وجہ دعا کے قبول نہ ہونے کی یہ ہوتی ہے اللہ کی مصلحت۔ اللہ سب سے بڑھ کر مخلص ہے کہ نہیں ہے؟ سب سے بڑھ کر مخلص ہے۔ وہ اتنا مخلص ہے کہ اگر ایک ماں جو اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈالنا چاہ رہی تھی اور اس کو تلاش کر رہی تھی غزوہ حنین کے قیدیوں میں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس ماں سے کئی حصے بڑھ کر غفور الرحیم ہے۔ یہاں ایک بات اور بھی ذہن میں رکھ لیں، بعض لوگ کہتے ہیں اللہ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے۔ یہ 70 کا لفظ حدیث میں نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت کو ہم محدود نہیں کر سکتے، 70 ایک لمیٹڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت لا محدود ہے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کے اوپر حاوی ہے۔ اللہ ہر ایک سے بڑھ کر ہمارے ساتھ مخلص ہے۔ زندگی میں 4 رشتے ہوتے ہیں جن کے بارے میں انسان سوچتا ہے یہ مجھے کبھی دغا نہیں دیں گے، اس کے والدین، اس کی اولاد، اور اس کی بیوی، اور اس کے بہن بھائی۔ وہ ان کے اخلاص میں کبھی شک نہیں کرتا۔ اللہ ان 4 سے کئی حصے بڑھ کر بندے کے ساتھ مخلص ہے۔ اگر کوئی چیز رب مجھے نہیں دے رہا، میں تڑپ رہا ہوں، مانگ رہا ہوں، رو رہا ہوں، گڑ گڑا رہا ہوں، ایک لمبے عرصے سے مانگ رہا ہوں، مجھے نہیں مل رہی، تو سمجھ لینا چاہیے یہ چیز میرے حق میں بہتر نہیں ہے، تو اس لیے میرا رب مجھے نہیں دے رہا۔ اس پہ یہ نہیں کہنا کہ جی اللہ تو میری سنتا ہی نہیں ہے۔ اللہ سنتا ہے، سب کی سنتا ہے۔ آپ نہ بھی سنائیں تب بھی وہ سنتا ہے۔ آپ کے دل کے اندر کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی خیال ہوا کے جھونکے کی طرح گزرتا ہے، یا آپ کو کوئی خیال ابھی آنا ہوتا ہے، وہ رب اس کو بھی جانتا ہے۔ آپ کی سوچوں سے وہ بے خبر نہیں ہے، اس لیے اس کی مصلحت کو سمجھیے کہ وہ آپ کے ساتھ مخلص ہے، وہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا کبھی بھی اگر آپ اس کے ساتھ مخلص ہیں۔ اب جب بندہ دعا کی طرف آتا ہے تو اس میں آ جاتا ہے عمل صالح۔ اگر آپ اپنی دعا اللہ کے پاس قبول کرنا چاہتے ہیں، یہ وہی حصہ ہے جہاں پر اس ایک آدمی نے کہا تھا اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا تو ہمیں اس غار سے چھڑوا دے۔ اب مجھے نہیں پتا، اکثر لوگ یہاں پر ٹھوکر کھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے گناہ کیا تھا، توبہ کر لی ہے بس ٹھیک ہے، ہم نے نماز پڑھ لی ہے بس ٹھیک ہے۔ بھائی میرے، ہم پوری زندگی عبادت کرتے رہے نا، ہمیں ایک عبادت کے بھی قبول ہونے کا یقین نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں یہ پہنچی بھی ہے کہ نہیں پہنچی، کیونکہ ہم اپنی عبادت کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے، اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں گے۔ کوئی بندہ ساری زندگی بھی عبادت کرتا رہے، یا کوئی بندہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کرے اور کہے کہ میں نے تو توبہ کر لی ہے، بھائی پھر یہ بتاؤ کہ تمہیں توبہ کی قبولیت کا کوئی میسج آیا ہو، کوئی پتہ لگا ہو کہ تمہاری نماز قبول ہو گئی ہے؟ ایسا کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوتا۔ عمل صالح وہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے خود اپنی مہر لگانی ہے، اور وہ کیسے لگتی ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ لوگوں اگر چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ محبت کرے تو پھر اتباع کرو محمد الرسول اللہ کی۔ یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کوئی بھی نیک عمل تب اللہ کے ہاں قبول ہوگا جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرے۔
اگر وہ ان دو چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس کا عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں. اگر دونوں میں سے ایک بھی کم ہے تب بھی اللہ کے ہاں اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا. اس چیز کے بعد بندے کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب میں اللہ کے سامنے آؤں گا تو پھر مجھے وہ عمل پیش کرنا ہے جس پر مہر مدینہ ہے. اگر اس پر نبی کی مہر نہیں ہے تو پھر وہ عمل بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں. مثال کے طور پر ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، بڑا خلوص ہے، دل میں بڑی جو ہے تڑپ ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں، اور ہم درود تاج پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، درود لکھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، درود تنجینا پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ سارے درود بڑے خوبصورت ہیں لیکن مہر مدینہ ان کے اوپر نہیں ہے، اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے. ہم دکان کے اوپر لٹکا رہے ہیں لوہے قرآنی الف لام میم کاف ہا یا عین صاد، اور کہتے ہیں اس کو دیکھنے والا اور پڑھنے والا کبھی زندگی میں شرور میں نہیں آئے گا، صبح جو دیکھے گا رزق کی فراوانیاں ہوں گی. مہر مدینہ اس پر بھی نہیں ہے. ہم کسی بھی جگہ پر کوئی بھی عمل، کوئی بھی نیکی، کوئی دعا، کوئی گزارش ڈالنا چاہتے ہیں، اللہ کے حضور پیش کرنا چاہتے ہیں، اتباع رسول اور اخلاص اپنے رب کے ساتھ ہوگا، پھر دعا قبول ہوگی. اب جب بندہ دعا کی قبولیت کی طرف غور کرتا ہے تو اس میں کچھ طریقہ بتایا گیا ہے. جامع ترمذی میں روایت آتی ہے کہ کوئی بندہ اگر اپنی دعا کو مانگنے سے پہلے 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر کہے تو اس کی دعا قبول ہونے کے چانس بڑھ جاتے ہیں، اللہ کے ہاں قبول ہوگی. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے نماز ادا کی، اس کے بعد میں نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی تعریف کی، پھر اپنے نبی پر درود بھیجا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا تو آپ نے کہا سل تعطا، دعا مانگ اللہ تجھے عطا کرے گا جو بھی تو مانگے گا. ہماری ایک کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ اول تو ہم لوگ، اللہ معاف فرمائے، اللہ ہم سب پر اپنی رحمت کرے، ہم اللہ سے دعائیں نہیں کرتے، ویسے دعائیں نہیں کرتے جیسے ہمارے نبی نے اور صحابہ نے دعائیں کی ہیں اللہ سے. ہم اللہ سے دعائیں نہیں کرتے، اور جو اللہ سے دعا نہیں کرتا حدیث میں آتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. اللہ سے دعا کیجیے، دن میں اپنے لیے ایک وقت مقرر کر لیں، 2 منٹ 3 منٹ 10 منٹ، کہ میں نے اپنے رب کو پکارنا ہے، اس سے راز و نیاز کرنی ہے. اور جب آپ دعا کے لیے میرا بھائی بیٹھیں تو اللہ کی تعریف کریں. سورۃ الفاتحہ اللہ کی تعریف ہے، سورۃ الاخلاص اللہ کی تعریف ہے، آیت الکرسی اللہ کی تعریف ہے. ان کلمات کو کہیے، لا الہ الا اللہ کہیے. ان تعریفات کے بعد آپ درود پڑھیے. اگر درود نہیں پڑھیں گے تو دعائیں لٹکی رہتی ہیں، اللہ کے ہاں نہیں پہنچتی، وہ لٹکی رہتی ہیں، پوسٹ پون کر دی جاتی ہیں کہ جب درود پڑھے گا پھر یہ اللہ کے پاس پیش کی جائیں گی. اور اس کے بعد اپنے گناہوں کا اعتراف کیجیے، اے اللہ مجھ سے غلطیاں ہوئیں، جن کو میں جانتا ہوں وہ بھی معاف کر دے، جن کو میں نہیں جانتا بھول چکا ہوں لیکن تیرے پاس وہ لکھی ہوئی ہیں، اے اللہ ان سب کو معاف کر دے. جب اس طرح سے کر کے بندہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں. اور پھر اس میں وہی بات کہ اللہ سے بڑھ کر بندے کے ساتھ مخلص کوئی نہیں ہے. جب آپ اپنے رب سے دعا کرتے ہیں تو اس کے ساتھ 3 معاملات ہوتے ہیں. یا آپ کی ڈیمانڈ آپ کو دے دی جاتی ہے، جو آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کی جھولی بھر دی جاتی ہے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ آپ سے مستقبل میں آنے والی کسی مصیبت کو دور کر دیتے ہیں. اور اگر یہ بھی نہیں ہوتا تو پھر اللہ قیامت والے دن اپنی شان کے مطابق اپنے بندے کو اجر عطا کرتا ہے. دعا بہرحال ضائع کبھی بھی نہیں جاتی. جب آپ دعا کے لیے بیٹھتے ہیں ایک وقت ایسا بھی انسان پہ آتا ہے وہ دیکھتا ہے میرے پاس سب کچھ موجود ہے، میرے پاس عافیت بھی ہے، میں اللہ کے دین کا طلبگار بھی ہوں، میں اللہ کو راضی بھی کر چکا ہوں، میں بڑا کچھ کرتا ہوں. اب اس کے پاس وہ کہتا ہے میں کیا مانگوں اللہ سے؟ وہ ہاتھ اٹھائے اور اپنے ساتھیوں کے لیے دعائیں شروع کر دے، وہ دوسروں کے لیے دعا کرے. اگر اپنے لیے نہیں آتی تو دوسروں کے لیے کرنا شروع کر دے. اے اللہ فلاں بیمار ہے اس کو شفا دے دے، اے اللہ فلاں مقروض ہے اس کا قرض ادا کر دے، اے اللہ فلاں پریشان ہے اس کی پریشانیوں کو دور کر دے. حدیث میں آتا ہے سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ کے 300 دوست تھے اور وہ 300 کے 300 کا نام لے کر اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ ان کے اوپر اپنی رحمت نازل فرما.
تو اصل چیز یہ ہے کہ جب بندہ میرا بھائی دعا کی طرف آئے تو پھر اس میں اپنے رب کے ساتھ یوں بات کرے جیسے ایک عابد اپنے معبود کے ساتھ اور مخلوق اپنے خالق کے ساتھ بات کرتی ہے، اور اپنے رب سے اس طرح سے بات کریں جیسے ایک دوست کے ساتھ بات کرتا ہے، اپنے رب کے ساتھ مخلص ہو کر بات کریں۔ اور اگر اللہ کے ساتھ رسمی تعلق ہوں تو اللہ پھر بندے کو اسی چیز کی طرف بھیج دیتا ہے جس کا بندے نے ذہن میں رکھا ہوتا ہے، چل نہ بھی مدد اتری تو میں یہ کر لوں گا۔ ایسے معاملات بندے کو نہیں لانے چاہیے۔ اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے راضی بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں اور اپنی زندگی کے اندر اس دعا کو لازم پکڑ لیں، اس کے بغیر انسان کا چھٹکارا نہیں ہے، اس کے بغیر انسان جی نہیں سکتا۔ ہم اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، اس کے رحمت کے طلبگار ہیں۔ اگر یہ چیزیں ہمیں عطا کر دی جائیں تو اللہ کی قسم ہمیں خیر کا وافر حصہ عطا کر دیا گیا۔ اب شیطان کی کوشش یہ ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے انسان کو اپنے رب سے دور کر دے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ انسان جب شیطان کے پیچھے لگ جاتا ہے، ہوتا کیا ہے، ساری زندگی اپنے رب کے بارے میں شک میں پڑا رہتا ہے، اس کے در پہ نہیں آتا، لیکن آنکھیں بند ہوتے ہی جب اس کے سامنے حقیقت کھلتی ہے کہ شیطان نے تو مجھے دھوکہ دے دیا، میرے ساتھ تو ہاتھ ہو گیا، یہ اپنے رب کے سامنے جاتا ہے اور کہتا ہے اللہ میں اعتراف کرتا ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی، تو مجھے معاف کر دے۔ لیکن یاد رکھیے اس دن کی ہوئی معافی، اللہ فرماتے ہیں یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم، کل قیامت کے دن ان ظالموں کی معذرت ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اس لیے کوشش کریں کہ دنیا میں ہی اپنے رب کے سامنے معافی لے جائیں اور اپنے رب کے سامنے ہی توبہ کر لیں، ادروائز آگے کے معاملات میرا بھائی بڑے سخت ہیں۔ اللہ تعالی ہم پر اپنی رحمت